دیکھیں جی اس سبق میں سورۃ النصر ہے، عصر پڑھ لی نا، اب نصر پڑھیں گے۔ گرامر میں پہلے ماضی پڑھا، پرفیکٹ ٹینس پڑھا، اب امپرفیکٹ ٹینس پڑھیں گے۔ 3 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 935 بار ہیں۔ اس سب کے اختتام پر ہمارے پاس جو الفاظ میں 26,000 بار ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ جو جمعرات کی اس کو بھی مصروفیت ہو گئی، کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ناغہ نہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسی شدید مجبوری ہوتی ہے کہ اس کا متبادل کوئی حل نہیں ہوتا، تو اس پر معذرت، لیکن باہر کریں۔ تو اب دیکھیں آپ سب نے ٹیچر بننا ہے قرآن کا، اور دنیا بہت بڑی پڑھائی، کچھ عرصے بعد ہم نے ویسے بھی دنیا سے جانا ہے، یہ ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ۔ جی تو حضرات میرے ساتھ پڑھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح والفتح۔ اچھا حضرات ہم ذرا تھوڑا سا نا اس پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا آتا ہے نا۔ تو فتح کا لفظ آپ حضرات کو آتا ہے، فتح مکہ آپ سنتے ہیں، پاکستانیوں کو فتح ہو گئی 1965 کی جنگ میں۔ نصر اللہ میں اللہ کا لفظ آپ کو آتا ہے، اور نصرت مدد آپ کو معلوم ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ دین ہجرت اور نصرت سے پہلا ہے، انصار مدد کرنے والے، یہ تو ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ پہلے 2 لفظ ہیں اذا اور جا۔ جا بھی بہت آسان ہے، اردو کا لفظ آ جائے اس سے ملتا ہے نا، جا آ جائے، جا اور ہمارے پاس وہ ہے ایزا۔ ایزا کا ترجمہ یہ ہے جب، اس کے ساتھ ایک قرآن میں لفظ آتا ہے از کا ترجمہ بھی ہے جب۔ جب یعنی جس وقت یہ اس کا ترجمہ ہے ایزا اور اس کا، یہ 2 لفظ آپ کو الحمدللہ آتے۔ اچھا آپ ایک بات سمجھیے، اگر پاسٹ ٹینس آئے گا، پرفیکٹ ٹینس آئے گا تو وہ امپرفیکٹ ہو جائے گا، ماضی آئے گا تو مضارع میں چلا جائے گا۔ تو جا کا ترجمہ آیا، پرانے زمانے میں آیا، لیکن جب جا سے پہلے ایزا آ گیا تو اس کا ترجمہ جب آ جائے، مستقبل کے زمانے میں، فیوچر میں آ جائے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ پاسٹ سے پہلے جب ایزا آ جاتا ہے تو پاسٹ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے یعنی فیوچر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، میں ایک منٹ میں۔ جی تو یہ آپ کو اصول سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں نے انگریزی میں بول دیا کہ پاسٹ سے پہلے جب ایزا کا لفظ آ جائے تو پاسٹ فیوچر میں چلا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے ماضی مضارع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے، آپ نے عربی یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کو ہم اصطلاحات اور ٹرمز یاد کرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایزا جا جب آ جائے، قرآن میں آتا ہے نا ایزا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ نصرت اور مدد سے سمجھ میں آتا ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کہا نا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت، تو کیا مطلب حق غالب ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے یعنی حق جو ہے نا وہ غالب ہو جائے۔ یہ جو فتح ہے نا اس کے 2 ترجمے، ایک ترجمہ فتح کا ہے کھولنا، یعنی فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا، فتحت الجوال، میں نے موبائل کھولا۔ ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیت اور کامیابی، تو فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے یعنی دین حق غالب ہو جائے، اور فتح یعنی فتح مکہ ہو جائے، مکہ جو بند تھا آپ کے لیے وہ اب کھل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے فتح مکہ کی طرف۔ جب یہ صورت اتری نا تو یہ کہا گیا کہ اب آپ نے نا اللہ استغفار کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر رو پڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ اب آخری وقت آ گئے۔ تو ایک قرآن میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے ایک بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے کہا کہ تم رہنا، یعنی تم میرے پاس آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا۔
تو باقی صحابہ تو سمجھے کہ کسی بندے کی بات کرے، ابو بکر رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ نے اپنے رسول اللہ کو اختیار دیا تھا اور رسول اللہ نے جاننے کو پسند فرما لیا. تو یہ آپ کے سامنے حضرات آیت لکھی ہوئی ہے. اب اس کو آپ رٹا ماریے نا اچھے طریقے سے، بسم اللہ کیجئے، اور یہ آپ نے آگے بھی سکھانی ہے انشاءاللہ. اور مجھے رپورٹ بھی دینی ہے کہ آپ نے کتنے بچوں کو اور کتنے جو ہے نا گھر والوں کو یاد کرایا، کتنے دوستوں یاروں کو یاد کرایا ہے جی. یہ آپ نے مجھے بتانا بھی ہے بعد میں. جی بسم اللہ کیجئے، جی یاد کیجئے، 3-4 بار دہرائیے. جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ کی مدد والفتح اور فتح. جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح. اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. جاء آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب نصر اللہ آ جائے اللہ کی مدد والفتح اور فتح. جب آ جائے اذا جب نصر اللہ آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب آ جائے آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد. جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب نصر اللہ کی مدد والفتح اور فتح. جب آ جائے نصر اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اذا جب آ جائے نصر اللہ، اذا جاء اللہ کی مدد والفتح اور فتح. اب آگے چلے جی. بسم اللہ میرے ساتھ پڑھے. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. حضرات دیکھیے اس میں ہم الفاظ کو سمجھتے ہیں نا، ذرا الٹی طرف سے آئیے. افواج کے لفظ سے آپ کے سامنے کون سا لفظ ہے؟ افواج افواج پاکستان. افواج پاکستان، ٹھیک ہے، افواج پاکستان. اچھا دیکھیں، فی سبیل اللہ کا ترجمہ تھا اللہ کے راستے میں. فی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ دین اور اللہ اللہ. یدخلون کا ترجمہ آپ کو عربی کے لفظ داخل ہونا، یہ شروع والے لفظ رہ گئے. ورأیت الناس، ناس ہم نے پیچھے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لیں گے. لوگوں کو
लोग, جی इंसान। अच्छा, वाव का बड़ा एक लफ्ज जो बहुत हमारे पाकिस्तान में चलता है ना, वो लफ्ज बताइए, रायता से मिलता जुलता। जी, कौन बताएगा? रुयत हलाल। सुभान अल्लाह, ये कौन है रोयत हिलाल? ये कौन है? जियाउर रहमान भाई। नाम क्या जिन्होंने बताया? ये किसने बताया? किसने पहले नंबर पर रोयत हिलाल? नाम क्या है साथियों का? अहमद जुबैर। अच्छा, माशाल्लाह, रोयत हिलाल मुफ्ती मुनीब। तो रोयत हिलाल का जुबैर भाई क्या मतलब, क्या है जुबैर भाई? रोयत का मतलब है नमूदार होना। ना चांद देखना, सिंपल बात है ना। देखना हलाल चांद। मैंने कोई मुश्किल चीज से नहीं पूछा ना। हाँ, आप कहेंगे रोयत तो रोयत देखना, हिलाल चांद कमेटी, देखना। चांद देखने वाली कमेटी, ठीक है। मुश्किल में ना पड़ा करें, उसका आसान तर्जुमा। जी। अच्छा, ये असल में मैं आपको प्रैक्टिस ये करा रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए कुरान आसान है, और कुरान जो है ना वो उर्दू के अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज है, ठीक है। कैसे पूरी आयत निकली है, ऐसे ऐसे निकली है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि आप आयतों की आयतें हल कर रहे हैं। वाव का तर्जुमा और राई तक का तर्जुमा आप देखें, ये पहले माजी पास्ट टेंस, ये फ्यूचर हो गया ना। जब आप मुस्तकबिल में देखें, जी अन्नास यद मुराद अरब के कबाइल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जब आप अरब के कबीलों को देखें। अच्छा, दुखूल खुरूज आप पढ़ते हैं एयरपोर्ट पे आते जाते हुए, यद खुलून दाखिल हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर फेले मुजारे है। तो ये इसको हम पढ़ेंगे, फेले मुजारे क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसको इंशाल्लाह इस सबक की ग्रामर में हम पढ़ेंगे। आगे लफ्ज है फी दीनिल्लाह, दीन के दो तर्जुमे हमने पढ़े हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका और आखिरत का दिन, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। तो यहाँ पर ये दीन जिंदगी गुजारने के तरीके के माना में है, और अफवाजन ये फौज की जमा है, अफवाज फौजों की शक्ल में दाखिल हो रहे हैं। इन्हें तर्जुमा किया फौज दर फौज, हम भी तर्जुमा कर सकते हैं, फौजों की शक्ल में दाखिल हो रहे हैं। जी अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं ना कि जब आप फतह देखें और अल्लाह की मदद देखें ना, दीन हक गालिब आ जाए। अब इसका नतीजा क्या है? जब फतह आपको हासिल हो तो नतीजा ये है कि आपको माल हासिल हो जाए, आपको औरतें हासिल हो जाए, आप वहां जो है ना वो तबाही मचा दे। नहीं 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 नहीं, फतह और नुसरत का नतीजा ये है कि दीन में लोग दाखिल होना शुरू हो जाए। अब सवाल यह है, मैं भी फतह चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि लोग फतह हो जाए। तो क्या ये हम भी चाहते हैं कि अमेरिका फतह हो जाए? तो किस लिए चाहते हैं? हमारी क्या नीयत होगी? क्या हमें औरतें मिल जाएं? क्या हमें जो है पैसा मिल जाए? नहीं नहीं, ये अगर हम नीयत से करेंगे ना, फिर तो ना करना बेहतर है। नहीं भाई, हमने जो काम करना है ना कि हम दीन की मदद करेंगे ताकि लोगों के लिए हिदायत के रास्ते खुले। अब मुझे क्या जरूरत है, वैसे मैं सोचता हूँ मुझे क्या जरूरत है कि मैं आप हजरात को लेके बैठा रहूं और इसके लिए पापड़ बेलता हूँ। कल मुझे इतनी फिक्र थी कि किसी तरीके से जो है मैं वक्त पर पहुंच जाऊं और मेरे लिए मुमकिन हो जाए वक्त पे पहुंचना। तो पिछले हफ्ते नहीं क्लास हुई, तो उसकी कई दिन तक जहन पे एक असर रहा कि यार क्लास तो होनी चाहिए थी। इतने प्यारे दोस्त हैं जो इतनी मुश्किल से वक्त निकालते हैं, मसरूफियात को आगे पीछे करते हैं। तो अब देखें, क्या मैं अल्लाह के दीन की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमसे पूछा गया है ना कि अल्लाह के दीन की मदद करनी है, हमारा ये काम है अल्लाह के दीन की मदद। अब सवाल ये है कि वैसे तो हम चाहते हैं कि जिहाद हो और अमेरिका फतह हो जाए, इंडिया फतह हो जाए, तो उसका मकसद तो है कि लोगों को दीन में लाओ। तो सवाल ये कि क्या अभी इस वक्त हम लोगों को दीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम इस्लाह का काम कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब है कि इंडिया को फतह करने की हमारी ख्वाहिश सही नहीं है। कैसे पता चलेगा कि इंडिया को फतह करने से हमारा मकसद ये है कि लोग दीन में आ जाए? भाई, अगर अभी हम दीन का काम कर रहे हैं तब हमारी नीयत है, वरना सिर्फ हम खामखा की बातें हैं। ठीक है, ये पैगाम है शायद का, इसको ज़हन में रखिएगा और इसको एक एक लफ्ज को करके एक को 3-3 4-4 बार पढ़ के सबक को तकमील की। वराअयता
اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج ورأیت اور آپ اور دیکھیں آپ الناس دیکھیں لوگوں کو لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی اللہ کے دین دین اللہ فوج اللہ در کے دین میں افواجا فوج در فوج، ورأیت الناس اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو اور آپ یدخلون دیکھیں داخل لوگوں ہو کو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج افواجا ورأیت فوج در الناس اور آپ اور دیکھیں گے اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو لوگوں رہے کو ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواج فوج در اللہ کے فوج دین ورأیت الناس اور آپ فوج در دیکھیں فوج گے لوگوں کو یدخلون اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فی دین فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج ورأیت اور آپ دیکھیں اب آگے الناس محترم حضرات، اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ یاد کریں گے تو آپ کو پورا قرآن آتا جائے گا نا۔ اگر آپ ایک ایک لفظ کو الگ الگ سے یاد نہیں کریں گے تو پھر ترجمہ نہیں آئے گا آپ کو، پھر ایک صورت کی ترجمہ آئے گا۔ اچھا اب آ جائے میرے ساتھ پڑھیں، فسبح فسبح بحمد ربک بحمدک واستغفرہ۔ واستغفرہ، جب ہم وقف کرتے ہیں نا، رکتے ہیں، وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، تو ہم پڑھتے ہیں واستغفر، پھر ہا کی ویسی آواز نکالتے ہیں واستغفر۔ واستغفر اچھا حضرات، اس کو ہم الٹی طرف سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر اویس صاحب، آپ ہو سے گردان سنا ہے نا، ہو جی شروع کریں۔ ہو ہم کا کم یہ نا، یہ جو ہو کا لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہو کیا اس ترجمہ کا، ہے؟ ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے استغفر کا لفظ ہے، استغفر کا لفظ اردو میں کس لفظ سے ملتا جلتا ہے جو آپ نے بہت بار سنا؟ استغفار استغفار کس کہتے ہیں طارق صاحب؟ ڈاکٹر طارق صاحب جی، استغفار مینس کہ بخشش ہو جائے۔ جی بالکل، واو کا ترجمہ ہے اور اور آپ کو پتہ ہے ختم ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ جی شیخ منیس صاحب، ربہی ربہم، گردان سنائیے، ربہی ربهم ربک ربکم ربی ربنا، ربکا کا ترجمہ بھی اب کریں، ربکا کا کیا ترجمہ؟ ان سب کا رب، نہ غلطی ہوگی تھوڑی، دوبارہ ہے، کیا ترجمہ؟ ان کا رب، آپ کا رب نا، آپ کا ایک بندے کا رب، ایک بندے، آپ کا رب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب سردار بھائی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کا کیا ترجمہ؟ بلکہ الحمدللہ تو ہم نے آپ کو پڑھایا، کیا ترجمہ سردار بھی الحمدللہ؟ سب تعریف اللہ کے لیے، تعریف ترجمہ ہے، حمد کا ترجمہ ہے تعریف، سب بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو با کا ترجمہ ہے ساتھ۔ اب میں الٹی طرف سے پھر آتا ہوں کہ ہو کہتے ہیں اس کو، اس سے، استغفر استغفار، واو کا ترجمہ اور ربو کا ترجمہ آپ کا رب، حمد تعریف با ساتھ۔ اس میں جو ہے نا کہ جو پہلا لفظ ہے نا فا، اس کا ترجمہ میرے ساتھ بولے پس، بولے پس۔ پس ایک تو کہتے ہیں نا میرے فلاں جسم میں پیپ پس پڑ گئی، ایک پس تو وہ پس بمانا پیپ ہے نا، ایک پس کا مطلب ہے جسے ہم کہتے ہیں نا بات کرتے، میں بات کر رہا ہوں تو میں بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں ادھر گیا تھا نا، تو میں نے وہاں پر کھانا کھایا، پھر میں وہاں سے واپس آیا نا جب، تو یہ جو تو کا لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پس۔